اسد علی طور صاحب نے مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ان کے حوالے سے جس طرح کی باتیں کی ہیں، جس طرح کے نظریات گننے کی کوشش کی ہے، تو میرے خیال کے اندر، میری رائے کے اندر، کہ ان کا آپس کے اندر کسی طور پر بھی کسی بھی چیز کے اندر موازنہ ممکن ہی نہیں ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس موضوع کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ معاشرے کے اندر بڑھتا ہوا عدم برداشت، مخالفت، کہ اختلاف رائے جو ایک مستحسن اور معمود عمل ہے، کہ کائنات کے اندر اللہ نے اس نظام کو بنایا اور اس نظام کو اختلاف کے ساتھ برقرار رکھا ہوا ہے، کہ دن ہے تو رات آتی ہے، صبح ہے تو شام آتی ہے، سردی کا موسم ہے تو پھر گرمی کا موسم بھی آتا ہے۔ گویا کہ ہر چیز کے اندر رب العالمین کی ذات نے تنوع رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح انسان کی جو طبائع ہیں، انسان کے جو نقطہ نظر ہے، انسان کے جو نظریات ہیں، انسان کی جو نظریات کو تعبیر اور ان کی جو تشریح کرنے کی سمجھ بوجھ ہے، اس کے اندر اختلاف ہے۔ اگر ساری کائنات کے لوگ ایک ہی بات کے اوپر متفق ہو جائیں، ایک ہی نقطہ نظر ہو، کوئی ہمیں اختلاف کرے ہی نہ، تو اس کائنات، اس معاشرے کے اندر ترقی ہونا ممکن نہیں ہے۔ یہ اختلاف رائے ہی ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں، نئے نظریات پروان چڑھتے ہیں، نئے نقطہ نظر سامنے آتے ہیں۔ لیکن یہی اختلاف رائے جب عدم برداشت اور مخالفت کی حد تک ایک دوسرے کے سامنے آ جائے، جب اس اختلاف مخالفت کی بنیاد کے اوپر ہو جائے، ہر آدمی دوسرے کو اختلاف کا نام لے کر اس کو تان تشنیع کرنا شروع کر دے، اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، اس کی تضحیق کرنا شروع کر دے، تو وہ اختلاف رائے نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسرے تفرقے میں نہ ڈالو، یہ نہیں فرمایا وَلَا تَخْتَلِفُوا، کہ اختلاف نہ کرو۔ گویا کہ اختلاف ہونا یہ قدرتی امر ہے، ہر شعبہ کے اندر ہوگا، تمام افراد کے اندر ہوگا۔ ڈاکٹر حضرات ہیں، ان کے درمیان رائے کا اختلاف ہوتا ہے، وکلاء حضرات ہیں، قانون ایک ہی ہوتا ہے، ان کی تعبیر و تشریح کے اندر اختلاف ہوتا ہے۔ استاد ہے، اس کا شاگرد ہے، ایک ہی بات کے اندر استاد اور شاگرد کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ آپس کے اندر اختلاف ہو گیا۔ اب اختلاف کے بھی مختلف درجات ہیں۔ ایک اختلاف ہے کفر و ایمان کا، ایک اختلاف ہے حق و باطل ہونے کا، ایک اختلاف ہے اولا اور غیر اولا ہونے کا، کہ یہ چیز افضل ہے، یہ چیز غیر افضل ہے، اور ایک اختلاف ہے کسی کو ذلیل کرنے کا، کسی کو برا بھلا کہنے کا، کسی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے کا۔ اور آج ہمارے اندر جو سب سے بڑی خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ ہم فوراً کسی کی بات کو بنیاد بنا کر اس کی نیت کو، اس کی کسی عمل کی تحریک کو، اس کے کسی فعل کو بنیاد بنا کر اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو جو ہے نا لوگوں کی نظروں کے اندر اس کی اہمیت کو کم کرنا شروع کر دیتے ہیں، گویا کہ اس کی حقارت اس کے اوپر لوگوں کو پروان چڑھاتے ہیں، تاکہ لوگوں کی نظروں کے اندر جو اللہ نے اس کو مقام دیا ہے وہ اپنے مقام سے گر جائے۔ تو گویا کہ ہم نے وہ کام شروع کر دیا، اور جب ہم یہ رائے دیتے ہیں تو وہ اختلاف کی بنیاد پر نہیں دیتے بلکہ مخالفت کی بنیاد کے اوپر دیتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو ہر صورت کے اندر حق کے اوپر تصور کرتے ہیں، حالانکہ حق کے اوپر یا تو اللہ کی ذات ہو سکتی ہے، یا اللہ کے محبوب نبی پیغمبر ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی بھی آدمی جس بھی مقام کے اوپر کھڑا ہو، علمی اعتبار سے جس مقام کے اوپر پہنچا ہوا ہو،
مقام و مرتبے کے اعتبار سے جس جگہ کے اوپر ہو، کتنی ہی اس کی صلاحیتیں ہوں، خطا کا، غلطی کا امکان اس کے اندر ہمیشہ، ہر وقت، ہر لمحہ موجود ہوتا ہے۔ تو اگر کہیں میرا اور کسی دوسرے کا نقطہ نظر مختلف ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ میں اس سے اس کا نقطہ نظر معلوم کر سکتا ہوں، میں اس سے پوچھ سکتا ہوں، اگر وہ مجھے کوئی اس کی تعبیر بتلا دیتا ہے، وہ اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کر دیتا ہے، تو اب چاہوں تو میں اس کے نقطہ نظر کو تسلیم کر لوں۔ اگر مجھے اس کی نقطہ نظر سے اختلاف ہے، مجھے اس کی رائے سے اختلاف ہے، مجھے اس کی بات سے اختلاف ہے، مجھے اس کے عمل سے اختلاف ہے، تو مجھے اختلاف رائے رکھنے کا حق حاصل ہے کہ میں اس سے اختلاف کروں، اس کی حیثیت کو سامنے رکھ کر میں اپنا نقطہ نظر پیش کر دوں اور اس کا نقطہ نظر بھی پیش کر دوں، اس کے عمل کو بھی سامنے رکھ دوں اور فیصلہ عام لوگوں کے اوپر چھوڑ دوں۔ لیکن اگر میں خود ہی منصف بن جاؤں گا، خود ہی جج بن جاؤں گا، خود ہی اپنے آپ کو حق کے اوپر ثابت کرنا شروع کر دوں گا کہ میری بات اٹل، حتمی اور آخری ہے، کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ 100% درست ہے۔ اور آج یہ جو سب سے بڑا المیہ، اس موضوع کو میں نے اس لیے زیر بحث لایا کہ آج جو سب سے بڑا کہ ایک عام آدمی کہ جس کو کوئی بہت زیادہ علمی اعتبار سے نہ اس کا مقام ہے، نہ اس کا جو ہے نا کسی اعتبار سے موازنہ کیا جا سکتا ہے، کہ مولانا طارق جمیل صاحب ان کی ایک وہ شخصیت ہے کہ جو 562 ترین شخصیات کے اندر ان کو شامل کیا گیا ہے، اور ایک عام آدمی اٹھ کر ان سے اختلاف کرے تو اس کو اختلاف کا حق پہنچتا ہے کہ وہ ان سے رائے مختلف کر سکتا ہے، وہ اپنا نقطہ نظر بیان کر سکتا ہے۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب سے اختلاف رائے ہمیں بھی ہے، خاص کر کے سیاسی پوزیشن لینے کے اوپر، لیکن یہ کسی طرح بھی گوارا نہیں ہے کہ ان کی ایسی باتوں کو بنیاد کہ جس کو کبھی بھی ہم کسی بھی فورم کے اوپر ثابت نہیں کر سکتے، کہ جن کی دیانت کی، جن کی پاک دامنی کی، جن کے علم کی، جن کے اخلاق کی، جن کے عظمت کی گواہی مشرق اور مغرب کے سارے لوگ دیں، اور اگر میں صرف اختلاف کی وجہ سے، کسی بنیاد کی وجہ سے میں ان کے اوپر طعن و تشنیع کرنا شروع کر دوں، میں ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دوں، میں ان کو ذلیل کرنے کی جو ہے نا پروگرام بنانا شروع کر دوں، تو میرے بھائی یہ اختلاف نہیں ہے، یہ میرے دل کا بغض ہو سکتا ہے، یہ عناد ہو سکتا ہے، یہ حسد ہو سکتا ہے، یہ کوئی منصوبہ بندی ہو سکتی ہے، اس کے پیچھے کوئی اور محرک کار فرما ہو سکتا ہے، لیکن اس کو کبھی بھی اختلاف رائے نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ صریحاً مخالفت ہے، یہ صریحاً دشمنی ہے۔ اور بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ جب میں اپنی کوئی رائے پیش کر رہا ہوں، جب میں اپنی بات کو سامنے لا رہا ہوں، میں دوسرے کے مقام و مرتبہ کو ہی سامنے نہیں رکھتا، اس کے علم کو ہی سامنے نہیں رکھتا، اس کی دیانت اور عفت ہی کو سامنے نہیں رکھتا، تو اس وقت گویا کہ میں ناقد جو تنقید کرنے والا ہے وہ اپنی حیثیت کو کم کر رہا ہوتا ہے، کہ ایک آدمی اگر آسمان کے اوپر سورج کی طرف منہ کر کے تھوکنا شروع کر دے تو وہ کہے کہ میں سورج کو خراب کرنا چاہتا ہوں، تو میرے بھائیو وہ جو تھوک پھینکے گا وہ اسی کے چہرے کے اوپر آ کر گرے گی، اسی کا چہرہ خراب ہوگا، وہ اپنی حیثیت کو کم کرے گا، وہ اپنا علم، وہ اپنی ذات، وہ اپنے مقام کو لوگوں کی نظروں سے گرائے گا۔ اور جو دوسرا آدمی ہے، اور یہ اختلاف ہمیں جو ہے نا ماں بیٹے کے درمیان مل رہا ہے، دو بھائیوں کے درمیان اختلاف مل رہا ہے، لیکن جب تک اختلاف ہو وہ اختلاف محمود ہوتا ہے، وہ معاشرے کو ترقی کی راہ کے اوپر چلاتا ہے، وہ اختلاف نئی چیز سامنے لاتا ہے، وہ اختلاف نئی تحقیق کو ظاہر کرتا ہے، وہ اختلاف لوگوں کے درمیان رواداری کا سبب بنتا ہے۔ گویا کہ مجھے بھی زندہ رہنے کا حق ہے اپنے نظریے کے ساتھ، آپ کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے اپنے نظریے کے ساتھ، لیکن یہ کیا بات ہوئی، یہ کون سا جو نا ابلاغ کا علم ہے، یہ کون سا ابلاغ مجھے اس بات کی رہنمائی کرتا ہے، یہ ابلاغ مجھے اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اگر میں صحافی بن گیا ہوں، میرے ہاتھ کے اندر کیمرہ آ گیا ہے، میں نے کوئی ایک یوٹیوب چینل بنا لیا ہے، میں نے چینل، اب میں اس کے اوپر بیٹھ کر جو مرضی کہنا شروع کر دوں، یہ تو وہی بات ہے کہ جیسے جو ہے نا بندر کے ہاتھ کے اوپر
استرا دے دیا، اب وہ جو چاہے جس کی ناک کو کاٹے، چاہے جس کے کان کو اتار دے، چاہے جس کے جہاں سے بال مونڈ لے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نہ اپنی اوقات اور حیثیت کو دیکھتے ہیں، نہ کسی اگلے کے مقام و مرتبے کو دیکھتے ہیں۔ ایک معمولی سا آدمی اٹھتا ہے اور علم کے پہاڑ کو جو ہے اس کو اختلاف رائے کو سامنے رکھ کر کہ مجھے آزادی اظہار رائے کے اوپر مجھے قانون حق دیتے ہیں، اب اس کی ذات کے اوپر جو چاہے الزامات لگا دے، جیسے چاہے اس کو برا بلا کہہ دے۔ اب دنیا کی کوئی نظام، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی سنجیدہ معاشرہ، کوئی تہذیب یافتہ تمدن اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ آزادی اظہار رائے یہ اسی وقت تک قابل عمل ہے کہ جب تک کہ وہ میری ذات کے متعلق ہے، جب تک کہ وہ حقائق کے متعلق ہے۔ جب میری بات نکل کر کسی کی ناک تک پہنچے گی تو پھر دوسرے کو بھی اس بات کا حق ملنا چاہیے، پھر دوسرے کو اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کو اسی طرح جواب دے۔ اس لیے دیانتداری کی بات یہ ہے کہ کسی کی بات کو، کسی کی نقطہ نظر کو پوری طرح سنا جائے، اگر وہ موجود ہے تو اس سے معلوم کیا جائے، براہ راست اس سے معلوم کیا جائے، سوال کرنے کے بعد اس کی بات کو سمجھا جائے، اگر وہ وضاحت قابل قبول ہے تو قبول کر دی جائے، اگر وہ وضاحت قابل قبول نہیں ہے تو تہذیب کے دائرہ کے اندر رہتے ہوئے اختلاف کر دیا جائے۔ لیکن یہ جو اسد علی طور صاحب نے مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ان کے حوالے سے جس طرح کی باتیں کی ہیں، جس طرح کے نظریات گڑنے کی کوشش کی ہے، تو میرے خیال کے اندر، میری رائے کے اندر کہ ان کا آپس کے اندر کسی طور پر بھی کسی بھی چیز کے اندر موازنہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک عامی آدمی جس کو اختلاف کرنے کا اس کی جو معروضات ہیں، اس کی جو جزیات ہیں کہ اختلاف رائے کرنے کے لیے کون کون سی چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب آپ دوسرے کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو وہ تنقید بغض، اناد، ذاتی الزامات کی بنا کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کسی علمی مسئلہ کے اوپر ہونی چاہیے، کسی سیاسی نظریہ کے اوپر ہونی چاہیے، کسی دینی تعبیر اور تشریح کے اوپر ہونی چاہیے کہ مجھے اس سے اختلاف ہے، میں اس کی بات کو تسلیم نہیں کرتا، اس وجہ سے میں اسلام۔ لیکن میں اگر کسی کی ذات کو ہی بنیاد بنا کر اس کو الزام دینا شروع کر دوں، اس کو برا بلا کہنا شروع کر دوں، اس کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دوں، اور ان باتوں کے اندر کہ جو بالکل بے بنیاد، جن کو کسی بھی صورت، کسی بھی جگہ ان کی کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی، تو اس کی جس طور پر بھی مذمت کی جائے، اس فعل کی جتنی مذمت کی جائے اس کی، تو یہ کم ہے۔ کم از کم ہمارا معاشرہ آگے ہی اس کے اندر اتنا بگاڑ آیا ہوا ہے، ہم ایک دوسرے سے بعد المشرقین اتنے دور چلے گئے ہیں کہ کوئی فرد کسی دوسرے کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ معمولی سی بات ہے تو ہم اس کو ملک کا دشمن قرار دیتے ہیں، معمولی سی بات ہو، اگر نظریے کا اختلاف ہو جائے، اگر کسی بات کی تعبیر کا اختلاف ہو جائے تو ہم اس کو دین سے خارج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کس نے کس کو حق دیا ہے؟ تو خدارہ اس ملک کو تباہ نہ کیجئے، خدارہ وہ شخصیات کہ جن کے اوپر معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ متفق ہو سکتا ہے، ان کی بات کو تسلیم کرتا ہے، ان کا پیروکار ہے، ان کی اقتداء کر رہا ہے، ان کو اپنا راہبر مان رہا ہے، ان کے ساتھ ان کی عقیدت ہے، خدارہ ان کو متنازع نہ بنائیے۔ اپنی حیثیت کو بڑھانے کے لیے، اپنے مقام کو بڑھانے کے لیے کسی دوسرے کو جو ہے ذلیل نہ کیجئے۔ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، اگر معلوم ہو جائے کہ کل اس کی مجھے کیا رب کے ہاں حساب دینا پڑے گا، اس کے اوپر میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، تو میرے بھائیوں، ہم سب سے پہلے کسی کے ساتھ اختلاف، کسی کو نظریاتی اختلاف ہو کسی کے ساتھ، علمی اختلاف ہو کسی کے ساتھ، سیاسی اختلاف ہو کسی کے ساتھ، معاشرتی اختلاف ہو کسی کے ساتھ، یا معاشی اختلاف ہو کسی بات کے اندر، تو جب ہم اس کی تعبیر کریں گے تو اس کی تذلیل نہیں کریں گے، صرف اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھیں گے، اس کو بھی جینے کا حق دیا جائے گا، اور میں جو اختلاف کر رہا ہوں مجھے بھی اسی طرح جینے کا حق ملے گا۔ لیکن میں دوسرے کی تذلیل کروں گا، اس کی وجہ سے کسی کا دل دکھے گا، تو اگر وہ مجھے جواب کے اندر برا بلا کہے تو میں کہوں کہ یہ آدمی برا ہے۔ حالانکہ قرآن کے اندر اللہ نے کہا کہ کسی کے نہ حق خدا کو بھی برا بلا نہ کہو، وہ آپ کے حق خدا کو برا بلا کہے گا۔
تو اختلاف اپنی جگہ، لیکن برا بلا اور تذلیل الزامات لگانا یہ کسی طرح بھی مستحسن اقدام نہیں ہے۔ جب اس طرح اختلاف کیا جائے گا تو وہ اختلاف فساد کے اندر جو ہے معاشرے کو لے جائے گا، وہ علم کی روایت کے اندر ترقی کا سبب نہیں ہوگا، بلکہ معاشرے کی سوچ و فکر کے اندر تنزلی کا سبب بنے گا، سماج کے اندر نفرت بدامنی کے عمل کو فروغ دے گا۔ تو خدارہ اختلاف کا حق ہر فرد کو ہے، ہر فرد کے ساتھ ہے، لیکن پہلے اس اختلاف کے دائرہ کار کو تو سمجھ لیجئے، اس کے اصول و ضوابط تو دیکھ لیجئے، پھر آپ ناقد بنیے، پھر کسی کے اوپر تنقید کیجئے، تاکہ آپ کی تنقید مثبت دائرے کے اندر ہو، دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن آپ کی تنقید ایسے ہی ہو جیسے کہ سورج نصف النہار کے اوپر ہو، اس کے اوپر تھوکیں، تو آپ اپنی حیثیت کو، اپنے علم کو، اپنے پیشہ کو اور اپنی ذات کو اس کو گرا رہے ہیں، لوگوں کی نظروں کے اندر، معاشرے کی نظروں کے اندر، اور ان کی جتنی فین فالوور ہے ان کی نظروں کے اندر اپنی حیثیت کو کم کر رہے ہیں، لوگوں کے درمیان اختلاف برپا کر رہے ہیں، معاشرے کے اندر بدامنی اور فساد کا سبب بن رہے ہیں۔ خدارہ یہ کام نہ کیجئے، تمام لوگوں سے یہی التماس ہے، اختلاف کیجئے، اناد نہ دکھائیے، اختلاف کیجئے، بغض اور حسد نہ کیجئے، اختلاف کیجئے، لوگوں کی تذلیل نہ کیجئے، اختلاف کیجئے، لوگوں کو معمولی بات کے اوپر دائرہ اسلام سے خارج نہ کیجئے۔